بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس پہلو پر بیان کریں گے کہ خواب دیکھا ہوا خواب بیان کرنا، اور خواب کو کوئی اگر عالم آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کریں، اپنا خواب بیان کرنا، کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھنا، یہ امور جو ہیں یہ بالکل سنت امور ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہ بالکل سنت نبوی سے ثابت ہیں، اور سنت طریق صحابہ کرام سے ائمہ محدثین اس سے ثابت ہے۔ یہ میرے پاس یہ سب سے پہلے میں صحیح بخاری کو لے رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب المغازی میں بھی اور صحیح بخاری کتاب التعبیر میں بھی۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے لؤلؤ والمرجان، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا متفق علیہ احادیث کا مجموعہ ہے، جو فضیلت الشیخ محمد فواد عبدالباقی علیہ رحمت کا مرتب کرتا ہے۔ اس میں جو حدیث ہے اس کا نمبر میں بتا دیتا ہوں، 1467، لیکن یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ کرام سے کثرت سے کیا کرتے تھے، اکثر کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضور فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ حضرت صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور کی اکثر عادت مبارک، حدیث کے لفظ دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یکثر ان یقول لاصحابہ هل راى احد منکم من رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ کی عادت مبارکہ تھی اکثر فجر کی اذان کے بعد اور فجر کی جماعت کروانے اور نماز کے بعد صحابہ کرام سے یہ پوچھتے، پھر صحابہ کرام بتاتے اگر کسی نے خواب آیا۔ بے شمار احادیث بھری پڑی ہیں، میں آگے مسلم کے لفظ بھی بیان کرتا ہوں، ابن ماجہ بھی بیان کروں گا، یہ بخاری ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1466 ہے اس کتاب لؤلؤ والمرجان، اس کا 1466 حدیث ہے، 1467 حدیث ہے۔ پھر صحابہ کرام اپنے خواب بیان کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر فرماتے۔ پھر بعض اوقات اگر صحابہ بیان نہ کرتے تو پھر اگر حضور کو کوئی خواب آیا ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنا خواب بیان کر دیتے۔ یہ صحیح بخاری میں جو اس اللؤلؤ والمرجان اس مجموعہ کی جو حدیث نمبر 1467 ہے، جو بخاری کی کتاب التعبیر باب تعبیر رؤیا، اس کے اندر ہے بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد خوابوں کی تعبیر بتانے کا ایک باب ہے جو امام بخاری نے قائم کیا۔ اس کے اندر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خواب بیان کرتے۔ اس میں یہ جو 1467 حدیث ہے یہ بخاری کا حضور کی ایک طویل خواب ہے جو حضور نے بیان کیا، جو ہم آگے کسی مقام پر انشاءاللہ لے کر آئیں گے، لیکن بیان کرنا مقصود ہے کہ خواب بیان کرنا سنت ہے، خواب کی تعبیر بیان کرنا پورے لوازمات اور شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سنت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے یہ مجموعہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 5814، پھر حدیث ہے 5816، پھر حدیث ہے 5817، پھر حدیث ہے 5820۔ ان 4 سے 5 حدیث میں بالکل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل صراحت کے ساتھ بیان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر 5816 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ یہ بھی اسی صبح کی بات ہے، خواب دیکھا، جب صحابہ سے پوچھا تو کسی نے بیان نہیں کیا، تو پھر حضور نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اس وقت 2 آدمیوں نے مجھے کھینچا، وہ میرے پاس تھے، تو ان میں سے ایک قد میں دوسرے سے بڑا تھا، میں نے پہلے مسواک چھوٹے کی دی، پھر مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دے دیں، تو میں نے مسواک بڑے کو دے دی۔ اپنا خواب بھی بیان فرماتے، اور اگر آپ مناسب سمجھتے تو اس کی خود تعبیر بھی بعض اوقات بیان فرما دیتے، اور بعض اوقات نہیں بھی بیان فرماتے، چونکہ دونوں احادیث موجود ہیں جس میں آپ نے اپنے خواب بھی بیان کیے، تعبیر بھی بیان کی، اور ایسے بھی سیاستہ میں حدیث موجود ہیں کہ حضور نے محض خواب بیان کیے، تعبیرات بیان نہیں کی۔ پھر اس کے بعد 5817 میں حضرت ابو موسیٰ سے مروی کے حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مکہ میں ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں بکثرت کھجوریں ہیں، اور مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید یہ یمامہ کی زمین ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ بعد ازاں مدینہ نکل آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے مروی، پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک حضرت سیدنا سمرہ بن جندب جن کا میں نے ذکر کر دیا، بخاری میں، یہ مسلم بخاری کے متفق علیہ حدیث، وہاں بیان کہ حضور علیہ السلام فرماتے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ کیا گزشتہ شب تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ وہ بخاری کے لفظ میں نے پڑھ دیے، مسلم کے لفظ ہیں فقل هل راى احد
منکم البارحۃ الرؤیا، کیا تم میں سے گزشتہ رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر اس نے دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا. تو لہٰذا یہ صحیح مسلم سے بھی ہو گیا. اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے تجرید صحیح بخاری، تجرید سیاہ ستہ، جس میں مقررات کے علاوہ پوری سیاہ ستہ موجود ہے. یہ اس کی تیسری جلد ہے بڑے سائز میں. اس میں یہ میرے سامنے ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3923 جو اس کا اصل نمبر ہے، اور یہ جو تجرید کے ساتھ ہے مقررات کو ہٹا کے اس کے ساتھ اس میں اس کا جو نمبر ہے سنن ابن ماجہ میں 906 حدیث کا نمبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قابوس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. یعنی میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ حضور خود پوچھتے، حضور خود اپنے خواب بیان کرتے، اور اگر کوئی بیان کرتا کہ میں نے خواب دیکھا تو حضور حوصلہ افزائی کرتے کہ ہاں بتاؤ کیا خواب ہے، تاکہ حضور اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں. انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا خواب ہے. تو ام الفضل نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب دیکھا ہے. قالا خیرن رائیتی، تو نے اچھا دیکھا ہے، اچھا خواب دیکھا ہے. پھر آپ نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کو دودھ پلاؤ گی. بعد ازاں پھر یہ تعبیر سچ ہوئی. تو گویا ہم نے بیان کر دیا کہ خواب جو آتا ہے یہ ایک فطری امر ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس کی تعبیر بیان کرنا بھی سنت ہے، خواب تعبیر کے لیے کسی کے آگے رکھنا بھی سنت ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو ہم بیان کر چکے. جس طرح پہلے علامہ ابن سیرین کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا کہ انہوں نے بیان کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ 4 لوگوں کو خواب بیان نہیں کیا جا سکتا. دین کے حوالے سے جو جاہل ہے، دنیا کے حوالے سے جو جاہل ہے، عورت کو خواب تعبیر کے لیے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جو آپ کا دشمن ہے اس کو خواب تعبیر پوچھنے کے لیے بیان نہیں کیا جا سکتا. علاوہ اس کے مد مقابل جو شرائط بیان کی گئی، اسی کو الٹ کر لیں وہ شرائط بن جاتی ہیں. کیونکہ جو دین کا جاہل ہے اس کو نہیں بتانا، جو دین کے عالم سے پوچھنا. جو معاشرتی حوالے سے، دنیاوی علوم، عصری علوم کے حوالے سے جاہل ہے اس کو نہیں بتانا، تو لہٰذا جو عالم ہے عصری علوم کا اس سے پوچھنا. عورت کو نہیں بتانا یعنی مرد سے پوچھنا. اور چوتھا دشمن کو نہیں بتانا، اپنے دوست اور محبت رکھنے والے سے پوچھنا. تو گویا ان ایک جو امام جعفر صادق کی 4 چیزیں بیان ہوئیں اس کے الٹ کر لیں آپ کو، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پھر خواب بیان کس سے کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے بیان کر دیا. تو اب یہ بالکل یہ ایک سنت طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.